قرآن مجید سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں، فلا خوف علیہم، ان کی زندگی میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی حزن یا غم۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے لوگ ہیں، خالدین فیہا، کی ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے عمل کیا ہے یہ اس کی جزا ہے کہ جو ان کو دی جائے گی۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں توحید عملی کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں۔ کل کی گفتگو میں ہم لوگوں کی بات اس مقام تک پہنچی تھی، انسان یعنی مفہوم توحید کے اعتبار سے کن کن چیزوں میں اللہ کو ایک مانتا ہے۔ ہم نے توحید کی تعریف کی تھی اور اس کے بعد توحید عملی اور توحید نظری کا فرق بتایا تھا۔ نظری یعنی نظریہ، سارا مسلمان کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ عملی یعنی پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو شامل کر لینا۔ ہم نے آپ کے سامنے مثال دی تھی، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، ایسی مثالوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی، کیونکہ جتنی بدبختیاں ہیں یہ ساری بدبختیاں ہیں ہی اسی لیے کہ مسلمانوں نے اپنے جو اسلامی نظریہ ہے اس پہ عمل نہیں کیا، اور آج بھی مسلمان اسی لیے بدبخت ہے۔ جس دن مسلمان عمل کرنا شروع کر دے گا کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا کل ہم نے آپ کے سامنے کربلا اور کوفے کی مثال پیش کی تھی۔ کوفے والوں کے پاس نظریہ تھا، عمل نہیں تھا۔ کربلا والوں کے پاس نظریہ بھی تھا اور اس پہ انہوں نے عمل بھی کیا تھا۔ اور یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ کربلا جانے کا راستہ ہم کو مل گیا، جسم کے اعتبار سے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے یا یوں کہا جائے کہ امام کی، یہ جملہ ذہن میں آگے عرض کرتے چلیں کہ امام کی روضے کی زیارت کے لیے تو مثلاً آدمی جس کو بھی جا سکتا ہے، وہ بھی ایک توفیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہنے کے لیے نظریے کو عمل میں لانا پڑے گا، وہاں پہ انسان ایسے نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری بات اس مقام پہ پہنچی تھی اور یہیں پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا۔ البتہ اس بیچ ہم نے اور بعض اقوال، بعض چیزیں پیش کی تھیں، کوفے والوں کے حالات تفصیل یہاں پہ کہ جہاں سرکار سید الشہداء کا قول ہے، رزم بقضائک، مشہور ہے، آپ لوگ زیارت وغیرہ میں پڑھتے ہیں، بہت سی جگہوں میں پڑھتے ہیں، بہت مشہور جملہ ہے، رزم بقضائک، پالنے والے ہم تیرے فیصلے پہ راضی، تسلیما لامرک، اور تیرے حکم کے آگے تسلیم ہے، لا معبود لی سواک، اور تیرے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں۔ لہذا اسی کے ضمن میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ جو انسان کے اندر غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، در واقع وہ توحید عملی کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے اور سخت ترین حالات سے ائمہ اطہار، اصحاب، اولیاء الہی، انبیاء گزرے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ کیفیت ان کے اندر نہیں دکھائی دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اللہ کے نتیجے پہ پورا بھروسہ تھا، اور نہیں کہ بھروسہ تھا، وہ خوش تھے۔ اور اسی بات کو اسی جگہ سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ رزم بقضائک پہ ہماری کل بات چل رہی تھی، اور یہ توحید نظری و عملی کے لیے ایک بہت اہم جملہ ہے۔ البتہ پہلے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم اس کی وضاحت کریں گے، جو پوائنٹس ہم نے جمع کیے تھے، لیکن بہرحال ایک اہم چیز سامنے آئی، اس لیے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ رزم بقضائک، تیرے فیصلے پہ راضی۔ اس سے پہلے کل کی گفتگو میں ہم نے قضاء و قدر پہ، یا جیسے کہا جبر و تفویض پہ بہت مختصر سی گفتگو کی تھی، تو وہ بھی ذہن میں رہے
کہ تیرے فیصلے پہ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں اور پھر جو اللہ کر دے اس پہ راضی نہیں. جو ہماری ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس پہ ہم عمل کریں اور پھر اب جو فیصلہ ملے. عموماً ہماری زندگی میں ہوتا کیا، ہم نے یہ بات بھی کنجرس کی تھی اور اسی کے ذمہ میں ہے اور عرض کر دیں تاکہ آگے کی بات واضح ہو. عموماً لوگ وہ نتیجے کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں. کسی بھی کام میں آگے بڑھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا، ایسا کریں گے کیا ہوگا، ویسا کریں گے کیا ہوگا، اتنا نتیجے کے پیچھے رہتے ہیں کہ ذمہ داری بھول جاتے ہیں. اور اسی لیے کام ہم نے مجلس کی مثال دی تھی. نتیجہ دیکھتے ہیں، لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا کیسا ہوگا، لہٰذا پھر اب اس بیس پہ پھر پروگرامنگ ہوتی ہے، ذاکر اس بیس پہ، باقی چیزیں اس بیس پہ طے ہوتی ہے، ذمہ داری کی بیس پہ نہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھانا، اب جو آواز اٹھائیں گے تو کیا ہوگا، نتیجہ دیکھ کے ہم لوگ فیصلہ کریں. نتیجہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. سعیوں میں نہ اہتمام من اللہ، کوشش ہماری ہے تمام اللہ کی طرف، نتیجہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. جس وقت امام خمینی انقلاب لا رہے تھے، رپورٹر نے جا کے سوال کیا کہ آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں اس کا، انہوں نے کہا اللہ جانتا، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جو سننا چاہتا تھا وہ امام خمینی، اس کو دلچسپی نہیں ہوئی بہت زیادہ ان کے اس میں. تو ہم لوگ سارا جو ہے وہ فوکس کر دیتے ہیں، پوری کوشش اس پہ لگا دیتے ہیں کہ نتیجے کو ہم اپنے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام اس نتیجے کے چکر میں جو کوشش کرنا ہماری ذمہ داری تھی اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اور بلکہ عموماً مثلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، اس چکر میں یہ جو بولنے والی ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. تو جو ہمیں کرنا تھا اس کو ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، اور جو اللہ کے حوالے تھا اس کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب آپ سوچئے دنیا کیسے چلے گی، چونکہ وہ کام تو اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے، لہٰذا اللہ کرے گا نہیں، اس لیے وہ ہونے والا نہیں. اور یہ نتیجہ اللہ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ہمارے بس میں نہیں ہے، لہٰذا یہ ہونے والا نہیں. اسی لیے بدبختیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ فرق ہے. یہ جو کانسیپٹ دنیا میں ہے، یہ جو فکر ہے، یہ ہم کو پریکٹیکل لائف سے، عملی دنیا سے دور کر رہی ہے. لہٰذا رضم بقضائک، تیرے فیصلے سے راضی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور جو تیرا فیصلہ ہے وہ راضی. رضم بقضائک کا مطلب اپنی بھرپور کوشش، اب پھر جو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. یہاں پہ چاہے انسان عمل کرے اس میں اور چاہے نتیجے کا انتظار کرے، انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے ٹکرانے نہ دے. یاد ہے کل کی بات، آدمی کو غم و غصہ کب آتا ہے، جب ہمارے راضی ہونے کی چیز اور اللہ کے راضی ہونے کی چیز میں فرق پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مجلس پڑھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ صاحب مجمع فل ہو جائے اور بالفرض نہیں آئے، پریشان. ٹھیک ہے ہم نے تو اپنا کام کر دیا نا، باقی اللہ کی مرضی، اس میں پریشان ہونے کی کیا چیز. ایسی مجلس پڑھیں کہ مثلا لوگ یہ کہیں لوگ وہ کہیں، ہم اپنے اوپر مثال دے رہے ہیں، نیگیٹو مثال کسی اور پہ نہ دی. لوگ ایسا کہیں لوگ ویسا کہیں، لوگ یہ ہو وہ ہو، اللہ کی مرضی تو نہیں ہے. یہ ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق. اور جہاں پہ ہماری اور اللہ کی مرضی میں فرق ہو گیا وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے رضم بقضائک. فرق ہی اس لیے ہے کچھ چیزیں زبانی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عملی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بالفرض ہم سے مثال دے رہے ہیں، مانگ نہیں رہے، ہم نے کہا مثلا ایک گلاس پانی کو دے دے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ نہیں دیں گے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بیٹھے رہے اور نہ دیں. انکار دونوں کر رہے ہیں، ایک زبان سے کر رہا ہے اور ایک زبان سے نہیں کر رہا ہے لیکن عمل سے کر رہا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو عملی اقرار ہے اور عملی انکار ہے، وہی ضروری ہے. وہی زبان سے انسان بہت کچھ کہتا رہتا ہے، رضم بقضائک زبان سے سب کہتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی پہ ناراضگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں.
ہم اللہ سے نعوذ باللہ بدترین الفاظ ہیں، لیکن حقیقت ہے زندگی کی، ناراض ہیں۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں، لیکن یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، شب جمعہ ہے، دعائے کمیل پڑھی ہوگی آپ نے یا پڑھیے گا، فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے وہ کہ جو بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ مشکل ہماری ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے۔ یہ کربلا میں جانے والے سرکار، دیکھیں اس چیز کو اس پس منظر میں بھی سنیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا، اور جتنی بھی یہ باتیں ہیں، اس کو بارہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یاد دلاتے رہتے ہیں۔ ظہور ہوگا تو ہماری کیا امید ہے کہ ان کے ناصر بنیں گے کہ نہیں؟ سب یہ تو دعا کرتے ہیں نا، تو کیسے ناصر بنیں گے؟ کچھ تو شرائط ہوں گے ناصر بننے کے۔ وہی شرائط ہیں جو سرکار سید الشہداء کے ناصروں کے شرائط تھے۔ کربلا وہی پہنچ پائے کہ جو اللہ کی مرضی پہ راضی ہونا جانتے تھے۔ جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی وہ نہیں پہنچ پائے کربلا۔ اتنا سارا، اب بات میں بات نکل رہی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار سید الشہداء جس وقت مدینے سے نکلے تھے اسی وقت مظلوم تھے۔ کیوں؟ اصولاً تو جہاں پہ جس مدینے والوں نے رسول سے لے کے سرکار سید الشہداء تک کو دیکھا ہو، ہمارے خیال سے مدینے میں ایک آدمی کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو نواسے رسول کو تنہا مدینے سے جانے دے۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے ذکر مصائب کیا نا، پورے مدینے والے آئے، محلے بنی ہاشم میں آئے، خدا حافظی کی، کافی نہیں تھا یہ، کیونکہ امام حسین اپنے ذاتی پرسنل معاملات کی تھوڑی جا رہے تھے، دین کی بقا کے لیے جا رہے تھے۔ تمہاری نسلیں گزر گئی دین کو دیکھتے ہوئے، رسول نے تم کو کیا کچھ نہیں دیا، آج تم اس دین حسین کو نہیں چھوڑ رہے ہو، تم دین کو تنہا چھوڑ رہے ہو۔ کوفے کی بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مدینے میں، خود مدینے میں اسلام مظلوم تھا۔ صدیقہ طاہرہ کی مظلومیت مدینے میں ہے کہ نہیں؟ انکار غدیر کا عملی نمونہ مدینے میں ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ مدینے میں چھوڑے چاہے مکے میں چھوڑے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حتیٰ وہ خدا حافظی کے موقع کو آپ یاد کیجئے، اس میں کچھ مشہور شخصیات بھی ہیں جو نہیں گئی، بھی نام نہیں لیں گے ہم چونکہ وہ الگ بات ہے۔ بعض لوگوں نے آ کے امام کو مشورہ دیا، آپ یمن چلے جائیے، آپ فلاں جگہ چلے جائیے، آپ فلاں پہاڑیوں پہ چلے جائیے۔ یہ روز اول ہم نے ایک چیز کہی تھی نا، محور، یہ جتنے مشورے تھے یہ سرکار سید الشہداء کے جان بچانے کے محور پہ تھے۔ سرکار سید الشہداء کا جو اقدام تھا وہ اسلام کے بچانے کے محور پہ تھا۔ دونوں میں فرق۔ آج ہم کس محور پہ سوچتے ہیں؟ خود محوری ہے۔ خب ابھی بات اگر آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ جو چیز سب سے زیادہ اور سب سے بڑی رکاوٹ بنتی، لہٰذا یہاں سے سرکار سید الشہداء نکلے، غریب تھے، مظلوم تھے، مکے سے نکلے، غریب تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تھے، اس لیے امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائے۔ رزم قضا ہے، قرآن مجید اعلان کرتا ہے۔ خب کیوں انہوں نے ساتھ نہیں دیا؟ کیوں اللہ کو راضی نہیں کر پائے؟ کیونکہ یہ چاہتے تھے بڑا بننا۔ یہی تو وہ جگہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز۔ امیر المومنین کہتے ہیں یا سریع رضا، بہت جلد راضی ہو جانے والے،
اب اس آیت کے جملے کو حصے کو اور اس مولا کائنات کے دعا کے حصے کو ملائیے تو بڑا بننا کتنا آسان ہے. اللہ کو راضی کر لیں بڑے ہو جائیں گے، اور اللہ بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے. کتنا آسان ہے بڑا بننا. یہ انسان اس بڑے بننے کو جو صحیح راستہ ہے پراپر، اس کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا. کتنی عجیب بات ہے نا، احمقانہ چیز ہے، لیکن ہے یہ ہماری حقیقت ہے یہ. لہذا ہماری کامیابی اس میں ہے کہ اپنی مرضی کو اس سانچے میں ڈھال لیں جو اللہ کی مرضی ہے. اس فاصلے کو ختم کر دیں. کیا مطلب؟ یعنی انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، کچھ بھی ہو جائے پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، قبول. اور پھر وہ جملہ یاد رکھیے گا، ما رأیت الا جمیلا، اللہ کی طرف سے سوائے جمال کے کچھ نہیں. اب تصور کریں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا ہے، جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ نے کیا ہے. زندگی گزر جائے گی ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ نے کیا کیا. اور پھر اسی اللہ کے دیے ہوئے میں ایک چھوٹی سی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ. اگر یہ دنیا میں کسی آدمی کے ساتھ کریں تو احسان فراموش، خود غرض، نہ کیا کیا کہے گا. لیکن ہر روز صبح شام ذات پروردگار کے ساتھ. اللہ کی رضا مجبوری کا نام نہیں ہے. اللہ کی رضا در واقع انسان کے یقین، انسان کی معرفت، انسان کی محبت کی بنیاد پہ اللہ کے فیصلوں کو خوشی خوشی قبول کر لینا، یہ اللہ کی رضا. ہماری رضا اللہ کی رضا سے مل گئی. سرکار سید الشہداء نے، آپ دیکھیں ائمہ میں سب کے حالات ایسے رہے ہیں، چونکہ ہم کربلا کے آئینے میں بات کر رہے ہیں. بہت سے ایسے مواقع گزرے کہ جہاں پہ امام کے اصحاب نے آ کے کہا مولا ہم کو اجازت دیجیے، ابھی ہم حملہ کر دیں گے اور فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ وہ. ان جگہوں پہ اگر جنگ کے فنون کے اعتبار سے دیکھیے، جنگ کی پروگرامنگ کے اعتبار سے دیکھیے، ان جگہوں پہ اگر امام صرف اجازت دے دیتے تو شاید کربلا کا رخ بدل چکا ہوتا. جنگی فنون دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں سرکار سید الشہداء کے اس کو. ابھی آگے جب ہم توحید عملی کے مراحل کو گنائیں گے تو اس میں ہم پھر اس سے آپ کو مثال دیں گے. جو ہمارے جو نوٹس بنے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے ہمیں یہ بات کل سے یاد سے شروع کر دینی چاہیے تھی، لیکن بات تو لانی ہوتی جا رہی ہے. خود کا لشکر آیا، کتنے سپاہی تھے؟ 1000. سرکار سید الشہداء کے لیے ان 1000 پیاسے سپاہیوں سے لڑنا مشکل تھا کہ آسان تھا؟ اسی جگہ پہ جنگ کر لیتے، معاملہ حل ہو جاتا اور جنگ کا رخ بدل جاتا. کیوں نہیں کیا؟ نظام پروردگار کے خلاف تھا. اس جگہ پہ کنٹرول کرنا یہ بہت عاشور کی بات. روایات میں شب عاشور کی بھی ہے، صبح عاشور کی بھی ہے. شمرا خیام سرکار سید الشہداء کا سسٹم ایسا تھا کہ عورتوں کے خیموں کو نزدیک کیا گیا تھا، پیچھے خندق کھودا گیا تھا، خندق میں آگ لگا دی گئی تھی تاکہ پیچھے سے یزیدی فوج نہ آنے پائے، حملہ نہ کرے. آگے سرکار سید الشہداء کے جانثار اصحاب تھے، انصار تھے، چاروں طرف سے خیام محفوظ تھے. چونکہ ان سے یہ بعید نہیں تھا، اور یہ کربلا کی تاریخ اور اس نگاہ سے دیکھیے تو امام نے آخر وقت تک اس اعتبار سے انتظام کیا تھا. آگے ان لوگوں نے جب پورا دیکھا اور پیچھے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے تو عجب جملہ کہا. یہ شمر کہتا ہے کہ حسین تم نے نعوذ باللہ استغفر اللہ جہنم میں جانے سے پہلے یہاں پہ جہنم کی آگ کا انتظار کر لیا. امام حسین کے اصحاب کو برداشت نہیں ہوا، آگے بڑھے. زہیرقین نے کہا کہ مولا اجازت. عجیب باوفا اصحاب تھے. رضا الہی کو آپ دیکھیے ایک ایک چیز میں. انہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں تیر چلانا، لیکن آ کے امام سے کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں ہے اس میں. اپنے اختیار کو استعمال کر لینا بہت آسان ہے، اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ کمال ہے.
اس کمال کی بنیاد جناب ذوالفقار آئے، مولا اجازت دیجیے، آپ امام نے منع کر دیا۔ آسان تھا یہ جملہ، آپ لوگوں کو برداشت نہیں، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اصحاب جو امام کی معرفت رکھتے تھے، جہاں پہ علی اکبر اور عباس جیسے لوگ موجود تھے، جنت کے سردار، احسنت، لیکن کیوں؟ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ تصور کیجئے کہ رضا الہی یوں ہی آج 1400 سال کے بعد بھی یہ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وجود میں اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں، جو کچھ تھا سب اللہ کے لیے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس انہوں نے کر دیا، نہیں یہ ہم کو ایک چیز عرض کرتے چلیں بیچ میں، جیسے کہا جائے بریکٹ میں، اللہ نے ہمارے لیے کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ بتائے گا کوئی قرآن کی نگاہ میں، ہر کسی کے ذہن میں؟ رسول کو۔ احسنت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے ذات رسول میں بہترین اسوہ، مشہور آیت شریفہ۔ کائنات کی سب سے افضل ذات کون ہے؟ رسول کی ذات ہے، رسول سے افضل کوئی نہیں۔ جو سب سے افضل ہے اس کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب یہ سوچنے کا تصور ہی نہیں رہ گیا کہ فلاں کام ہے، فلاں کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ پھر ہم یہاں پہ آپ کو یاد دلا دیں، یہ اورینٹلزم کی سازش ہے کہ ہمارے ذہنوں کو محدود کر دیا اور پہلے سے طے کر دیا کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ نے بات کہیں پہ نقل کی تھی، صرف اشارے میں کہتے چلے، کوئی قصہ گو ہے، ہم نے کافی پہلے دیکھا تھا اس کی ایک کہانی کو۔ اور دو بچے تھے، کھیلتے کھیلتے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کھیلتے کھیلتے گاؤں کے باہر چلے گئے اور ایک بچہ کنویں میں گر گیا۔ دوسرا پریشان ہو گیا، اس نے بالٹی اور رسی دیکھی، اس کو ڈال دیا کنویں میں اور اس بچے کو نکال دیا۔ دونوں بہت ڈر گئے اور سہم گئے، اور طے کیا کہ گاؤں میں کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن بچے کو نہیں چھپا پا گئے اور جا کے بتا دیا۔ پورے گاؤں میں مسئلہ ہی الٹا ہو گیا، بجائے اس کے کہ لوگ ناراض ہوتے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اپنے برابر کے بچے کو کنویں سے نکال دے گا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ کام ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے بھروسہ ہے؟ پورا گاؤں کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہاں پہ اس سے یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ تم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ ہم کو بتایا جاتا ہے تم یہ نہیں بن سکتے ہو، تم یہ نہیں ہو سکتے ہو، تم یہ نہیں ہو سکتے ہو، تم یہ کوئی بتاتے ہی نہیں کہ تم ہو کیا سکتے ہو۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم کیا ہو سکتے ہو۔ لہذا یہ مت سوچئے گا، نہیں یہ ہے ہی اسی لیے آئیڈیل ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلے، اور ورنہ حدیث قدسی تو اس کے آگے تک کی خبر دیتی۔ خیر، یہ سرکار سید الشہداء کے اصحاب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر و صحابی بنیں گے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کوفے والوں کے نقش قدم پہ چلیں اور جب امام کا ظہور تو امام کے ناصر بن جائے۔ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ان مراحل سے ہمارے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو آگے آنے کی دعوت دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ درود بھیجیں تاکہ اور آگے آئے لوگ۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ یہ سرکار سید الشہداء کے اصحاب کی روش تھی کہ ان کی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں تھی، بس خالی اس تلاش میں تھے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے نگاہ سرکار سید الشہداء کے چہرے پہ تھی۔ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ، چونکہ اس کے بغیر یہ توحید عملی ممکن نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے آگے کے مراحل میں۔
جس میں وہ حدیث سلسلۃ الذہب انشاءاللہ سے کرتے ہیں. لہذا یقین، معرفت، محبت، اس کی بنیاد پہ رضا حاصل ہوتی ہے. یہ جب اس مقام پہ اب قرآن مجید آ کے یہاں پہ کہتا ہے، ایسا نہیں کہ اس نے خالی کہا کہ رضوان اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. نہیں، سرٹیفکیٹ دینے کا کام بھی قرآن کرتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. جناب بہلول کا واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، بہت مشہور. جناب بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص گزارا ہے، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہے. کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ تو راضی ہے، بندے نہیں راضی. یہ حقیقت ہے. اللہ تو تھوڑے سے میں راضی ہو جاتا ہے، بندے کو جو کچھ مل جائے نہیں راضی ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر اسی انسان نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے. کہ بہلول آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہے. کہ آج کیا نتیجہ نکلا؟ کہ آج بندے راضی ہیں، اللہ نہیں راضی. اس سے پہلے کہ رضا الہی کو لینے کا وقت نکل جائے، اللہ سے راضی ہو جاؤ، ورنہ پھر اللہ راضی نہیں ہوگا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خوب، اس کو یہ پہلے حصے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، تسلیما لامرک. تسلیم یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ خود ایک تفصیلی چیز ہے، اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. اللہ کے حکم کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور اسلام آج کے زمانے میں جواب نہیں دیتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی کام اورینٹلزم کا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں، جو لوگ شاید نئے ہیں ان کو بتا دیں، 3 چیزیں ہیں، کنفیوز نہ ہوں. ایک ہے ایلومیناٹی، جو پوری دنیا کے اوپر ون ورلڈ آرڈر حکومت کرنے کا ارادہ ہے، وہ الگ مرحلہ ہے. اورینٹلزم وہ آرگنائزیشن ہے کہ جس نے اسلام پہ ریسرچ کیا ہے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائے. اور ایک چیز اور سنی ہوگی آپ نے، MI6. یہ اورینٹلزم کی طرف سے بنائے ہوئے ان کے مبلغ ہیں کہ جو ہمارے بھیس میں ہمارے درمیان ہوتے، یہ ان کا پیغام کو ہم تک پہنچاتے، ان کی باتوں کو ہم تک پہنچاتے، اور ایک دم دین کی شکل میں. اسی لیے ہم نے یہ بات پتہ نہیں شاید ابھی شروع میں اگر کہی ہو تو کہی ہو، ورنہ اپنے بات عرض کی تھی کہ بے دینوں کو اگر ڈھونڈنا ہے تو شرابیوں اور جواریوں میں آپ کو اتنے بے دین نہیں ملیں گے جتنے دینداروں کی شکل میں بے دین ملیں گے. زیادہ بے دین آپ کو اس طبقے میں ملیں گے، کیونکہ بہکانے کے لیے دین کا چولہ بہت ضروری ہے. شیطان کے چولے میں کون آپ کو بہکا پائے گا؟ کوئی شرابی آ کے کچھ کہے گا آپ سنیں گے؟ لہذا اس طبقے میں بے دین آپ کو زیادہ دیکھیں گے. تو بہرحال اس میں اورینٹلزم نے ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، اور بہت سے مسلمان اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ صاحب اسلام پہ عمل کریں گے وہ تو 1400 سال پرانا ہے، کامیابی نہیں ہوگی، سکسیس نہیں ہوں گے، اور فلاں فلاں جو اصطلاحیں ہیں آج کل کی نئی نئی اصطلاحیں. اب الفاظ کے بدل دینے سے کوئی چیز بدل نہیں جاتی ہے. تو صاحب لائف کا سکسیس اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، ایسی ایسی. یہ سارے کام صلوات پر محمد والے محمد. تشریف آگے تشریف. آپ لوگ بھی آگے آ جائیں، ایک بار پھر الگ سے نہ رکنا پڑے. جگہ پھر کم ہو رہی ہے ہمارے خیال سے، آپ لوگ بھی آگے آ جائیں ورنہ پھر رکنا پڑے گا. اللہ کے حکم پہ تسلیم ہو جانا. امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کلمات قصال میں کہتے ہیں آج ہم اسلام کی وہ تعریف کریں گے جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، اور شروع یہیں سے کرتے ہیں الاسلام و هو تسلیم. اسلام یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. تسلیم. امام کیا کہتے ہیں؟ تیری رضا پہ
تیرے فیصلے پہ راضی ہیں اور اپنے آپ کو تیرے امر کے حوالے کر دیا، تیرے حکم کے حوالے۔ یہ عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں لہٰذا بہت عام سی چیز لگتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انبیاء کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے نہیں مثلا کوئی آدمی اگر آیا تو بیان فلاں کے اندر یہ فضائل پائے جاتے ہیں، کمال، تو چھوٹی موٹی چیز تھوڑی بتائی جاتی، جو خاص چیز ہوتی ہے وہ بتائی جاتی۔ قرآن مجید ذکر کر رہا ہے۔ بہرحال جب گفتگو توحید کی ہو رہی ہے تو جناب ابراہیم کا ذکر تو بہرحال ہونا چاہیے اور آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت سے عظیم مارکے ہیں جناب ابراہیم کے کہ جو توحید کے معاملات میں بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس جہت سے ہم جناب ابراہیم کی مثال دے رہے ہیں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 131 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال له ربہ اسلم، جب ان کے رب نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، تسلیم کر دیا۔ یہ تسلیم کا مفہوم ہے۔ تسلیم مطلب یعنی اب ہم نے اپنے لیے اپنے آپ کو بچا کے اپنے پاس نہیں رکھا ہے، ہمارے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ انسان ایسا کرتا نہیں، جس سے امید ہوتی کرتا ہے۔ اگر اچھے پیکج پہ جاب مل جائے اور انسان کو لگے کہ چھوٹ گئی تو باس رات میں 12 بجے بھی کہے گا آ جاؤ تو اٹھ کے چلا جائے گا۔ اسی کو تسلیم کہتے ہیں۔ اور کس کو کہتے ہیں تسلیم؟ اپنا کچھ نہیں بچا ہے۔ کسی سے بے پناہ محبت ہو جائے، کچھ بھی مانگ لے دے دے گا۔ اور کسے کہتے ہیں تسلیم؟ تسلیم کا مطلب تو یہی ہے، آپ اپنے حساب سے کچھ فیصلہ نہ لیں، اس کے فیصلے پہ چلیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں، نہ جس کی کوئی لائف ہوتی ہے، نہ زندگی ہوتی ہے، نہ حیثیت ہوتی ہے، جب انسان ان میں تسلیم ہونا جانتا ہے تو اس ذات پہ کہ جس کا احسان پیدا ہونے کے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک ہے، اس کے حوالے کرنے میں کیا قباحت۔ یہی تسلیم ہے کہ جو ہم کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ لہذا خود کو اللہ کی مرضی کے آگے تسلیم کر دینا، یہ رضا الہی پہ راضی ہونا، تسلیم ہو جانا، اس کا مطلب یہ۔ اب اس کو اگر پریکٹیکل اعتبار سے ایک طریقہ بتائیں اور اس چیز کو ختم کریں، ہم یہاں پہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی میں جو ہماری پسند و ناپسند ہے اس کا معیار کیا ہے، اس اینگل سے اس کو دیکھا جائے۔ فلاں صاحب ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو منع نہیں کرتے، مثلا جب ملتے ہیں تو بہت جھک کے، مثال کے طور پہ سلام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہمیں وہ پسند آ رہے ہیں، یہ خود محوری کی بنیاد پہ پسند آ رہے ہیں، اللہ کے معیار پہ نہیں پسند آ رہے۔ اگر وہی صاحب کسی دن ہم سے کہہ دیں گے کہ آئیے اول وقت نماز کا چلیے نماز پڑھ لیں، تو ہم برہم ہو جائیں گے، عجیب آدمی ہے، ٹوک دیا ہم کو نماز کے لیے، بہت بڑے نمازی بنتے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھ کے غیبت کرنے لگے اور ٹوک دیا انہوں نے کہ صاحب غیبت مت کیجیے، حرام ہے، ناراض ہو جائیں گے، بہت بڑے مومن بنتے ہیں، 2500 گناہ کرتے پھرتے ہیں اور غیبت پہ ٹوک دیا ہم کو۔ مرضی الہی پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھائی کے لیے ٹوک رہا ہے تو آپ وہاں پہ اس کا شکریہ ادا کیجیے اور اب اس کو پسند کیجیے، اب پسند کیجیے تو کمال ہے یہ۔ تو ہم کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں اس کا معیار کیا ہے؟ خود پسندی، خود محوری، یعنی معیار یہ ہے کہ ہماری ذات کو کیا پسند ہے۔ مجلسوں بہت سی چیزیں مذہبی چیزیں تو ہونی ایسی چاہیے نا کہ جو اللہ کے معیار پہ ہو۔ 4 رکعت نماز پڑھنے آئیں گے، ہم چاہتے ہیں مثال کے طور پہ ٹائم کم تھا جلدی ہو جائے اور مولانا نے تھوڑا لمبی پڑھا دی، عجیب مولانا ہے اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ کسی کو لمبی چاہیے تھی اور اس کے لیے جلدی ہو گئی، عجیب مولانا ہے اتنی تیز نماز پڑھاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ مجلس ہم کیسی چاہتے ہیں؟ جو معیار ہوتا ہے، تبصرہ ہوتا ہے،
ہمیں معلوم ہے کہ ہماری گفتگو بہت زیادہ پسند نہیں کی جاتی ہے، اس جہت سے جو عموماً آپ سنتے ہیں تبصرہ کی بہت اچھی تھی، بہت خراب تھی، ایسی کیا معیار ہوتا ہے؟ ہمیں پسند آئی تو اچھی تھی، ذاتی معیار ہوتے ہیں۔ روز اول جب عزاداری کے معاملے میں ہم نے گفتگو کی تھی، جو آرگنائزر، جب سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، خاص کر کے الحمدللہ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن ہے اچھی خاصی جگہ، آرگنائزر جب ذاکر کا انتخاب کرتے ہیں تو کس معیار پہ کرتے ہیں؟ الہی معیار پہ کرتے ہیں یا ذاتی معیار پہ؟ کس معیار پہ ذاکر کا انتخاب ہوتا ہے؟ نوح خان کا کس معیار پہ انتخاب ہوتا ہے؟ شعراء کا کس معیار پہ انتخاب ہوتا ہے؟ یہی آپ کے دہلی میں ایسے شاعر بھی گزرے ہیں جنہوں نے توحید کے خلاف پڑھا ہے اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ظالموں کی حمایت کرنے والوں کو ممبر پہ بٹھایا گیا ہے۔ ممبر ہے ہی اسی لیے جہاں سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اگر ظالم کا حامی ممبر پہ آ جائے تو پھر ممبر کیسا؟ کس معیار پہ انتخاب ہوا ہے؟ ذاتی معیار پہ ہوا ہے یا الہی معیار پہ ہوا ہے؟ رضا الہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جو کچھ کر دیا جائے سب سے اللہ راضی۔ رضا الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام بھی اللہ بتائے گا، طریقہ بھی اللہ بتائے گا، شرائط بھی اللہ بتائے گا، اس کے معیار پہ ہونا چاہیے کام۔ یہ رضم بقضائک و تسلیما لامرک، یہ اپنے پورے وجود حتیٰ اپنی پسند ناپسند سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ پھر جو اللہ کو اچھا لگتا ہے وہی ہمیں اچھا۔ اللہ کو اچھی لگنے والی چیز ہمیں بری نہیں لگنی چاہیے، اور اللہ کو بری لگنے والی چیز ہمیں اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ پھر آج وہی کوفے کی مثال دیں گے۔ اللہ کو پسند تھا کہ یہ قوم، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل یاد آ تو ہم آپ کے سامنے آیت پیش کریں گے۔ اللہ کو پسند تھا کہ یہ قوم جائے مقتل تک پہنچ جائے، کوفے والوں کو نہیں پسند تھا، ان کو برا لگتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارا مال چلا جائے گا، ہمارا گھر اجڑ جائے گا، ہماری فیملی بیوہ ہو جائے گی، بے سہارا ہو، نہیں گئے۔ یہ تو فرق تھا، اور کیا فرق تھا؟ اتنے بڑی تعداد میں جب مسلمان موجود تھے، ان میں سے مکمل اور کمپلیٹ طریقے سے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کرنے والے یہ کچھ گنے چنے لوگ تھے کہ جو میدان کربلا میں دکھائی دیے۔ اس جہد سے اس کربلا کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آئیں۔ مجلسوں کے اچھے اور خراب ہونے کا معیار کیا ہے؟ بعد میں تبصرہ ہوتا ہے نا، بڑی اچھی ہوئی مجلس، معیار کیا ہے؟ الہی معیار ہے یا ذاتی معیار؟ خراب ہو گئی مجلس، بیکار۔ اچھا ہمیں ایسا لگتا ہے، بہت سی چیزیں ایک دم الگ۔ اگر الہی معیار پہ ہے تو مجلس تو خراب ہونے کے سوال ہی نہیں۔ اگر مجلس ہے تو خراب نہیں ہو سکتی، اور خراب ہونے والی چیز مجلس نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مجلس کے معیار ہیں وہ معصومین ہیں، ہم آپ تو نہیں طے کر سکتے۔ یہ مجلس ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ منبر ہماری ملکیت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب نے پیسے خرچ کیے ہوں، لکڑی کے اعتبار سے ان کا پیسہ خرچ ہوا ہو، سب کچھ، لیکن جو شکل منبر ہے، جو مقام ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں، نہ ہماری، نہ آرگنائزر کی، نہ ڈونر کی، کسی کی ملکیت نہیں۔ امانت ہے یہ، فرش اعضا کسی کی ملکیت نہیں ہے، امانت ہے یہ، اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے۔ جی، اگر اس امانت داری کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا تو یہ خیانت ہو، یہ بڑی خیانت ہے، کیونکہ افراد سے جو خیانت کی جاتی ہے اس کا اثر فرد پہ پڑتا ہے، منبر کی خیانت کا اثر نسلوں پہ پڑتا ہے۔
قوموں پہ پڑتا ہے. بس ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. آخر میں امام کہتے ہیں، اس جگہ پہ نہیں معلوم اپنے وقت میں اس کو ہم خط پورا کر پائیں گے جملے کو، بہرحال جہاں تک ہے امام فرماتے ہیں لا معبود لی سواک، پالنے والے تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں. نے ظاہراً پہلے دن آپ کے سامنے بتایا تھا کہ بندگی کسے کہتے ہیں، مفہوم بندگی کیا ہے. ہم جس معنی میں ذات پروردگار کو معبود کہتے ہیں یہ اس معنی میں نہیں ہے. ہم تو اس معنی میں کہتے ہیں کہ ہم نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ کو معبود مان لیا. دو چار چیزیں مثلا 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے لیے عموماً عام آدمی مومنین ہے، آپ بہتر ہے، متقی ہیں، متدین ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے نام پہ نماز اور قرآن اور تلاوت ساری چیزیں ملا کے کتنا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ. تو جو لوگ اتنے کو بندگی سمجھتے ہیں تو اللہ بھی ان کا 4 گھنٹے کا ہی معبود ہے. باقی 20 گھنٹے کا معبود کوئی اور ہے جن کی بندگی کر رہے ہیں، اور ایسی بندگی کو اللہ قبول نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں ہمیں فل ٹائم چاہیے، لہذا یہ 4 گھنٹے کی بھی لے جاؤ. اسی کا نام تو شرک ہے، اسی کا نام شرک. ہمارے بندے تب کہلاؤ گے جب فل ٹائم ہماری بات کو مانو گے. کربلا پہنچنے کے شرائط میں سے جہاں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، جہاں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دینا ہے، وہیں پہ یہ بھی ہے کہ کربلا وہی جا سکتا ہے کہ جس کا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہ ہو. اس زمانے میں جس کا معبود عبید اللہ ابن کوفے والے کیوں نہیں گئے، ان کا معبود ابن زیاد تھا. کسی کا معبود دولت تھی، کسی کا معبود عہدہ تھا، کسی کا معبود زندگی تھی، کسی کا معبود فیملی تھی، کسی کا معبود یزید تھا جو جس کے سامنے جھک رہا تھا وہ اس کی بات مان رہا تھا. آج انسان حق کیوں نہیں بول پاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا معبود کبھی اسرائیل ہوتا ہے، کبھی ان کا معبود امریکہ ہوتا ہے، کبھی ان کا معبود اپنی بقا ہوتی. معبود ہے ان کے، یہ جو جس کی بندگی کرے وہی اس کا معبود ہے. پھر اس کے بعد توجیہیں ہوتی ہیں اور ڈرایا جاتا ہے ویسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. اسلام میں کچھ چیزوں میں اصلا کمپرومائز ہے ہی نہیں. ان میں سے ایک ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا انسان کے لیے اصلاً ہر حال میں ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ طریقہ بدل سکتا ہے، لیکن اتنا طریقہ نہیں گرتا ہے کہ چاکلیٹ بانٹ کے اور پیڑ لگا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے احتجاج کا. یہ خالی بہکانے والی چیز ہے. جب انسان یہ کہنا سیکھ لے کہ پالنے والے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تب یہ ارادہ کرے کہ اب ہم کربلا پہنچ سکتے ہیں، اب ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں. یعنی انسان دنیاوی طاقتوں کے آگے سر نہ چکا، مادی طاقتوں سے امیدوں کو وابستہ نہ. بس ہم یہاں پہ بات کو ختم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ دامن وقتوں کی گنجائش نہیں. مادی طاقتوں کو اتنی اہمیت نہ دے کہ اس کی زندگی پہ اثر پڑ جائے. جن لوگوں کے اندر بھی دنیاوی اور مادی طاقتوں کی ذرا بھی حیثیت اور ویلو تھی وہ کربلا نہیں پہنچ پائے. اسلام کی نگاہ میں آج سنا ہوگا آپ نے، جب یہ جنگ چل رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں مختلف جگہوں پہ کہا گیا کہ جو آزاد لوگ ہیں وہ کریں گے، آزاد لوگ احتجاج کریں گے. آزاد کس معنی میں ہے آزاد؟ جو لوگ دولت کے بیس پہ کام کرتے ہیں وہ دولت کے غلام ہیں، حکومتوں کے بیس پہ کرتے ہیں حکومتوں کے غلام ہیں، طاقتوں کے بیس پہ کرتے ہیں طاقتوں کے غلام ہیں. صرف وہ لوگ کی جو اللہ کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور یہی آزاد ہے. جب تک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ ہے وہ غلام ہے، آزاد نہیں. غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. لہذا دنیاوی طاقتوں سے وابستہ ہونا یہ غلامی ہے، اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ لینا یہ غلامی.
عجیب داستان ہے جہاں پہ یہ سارے خطرے ان سب کے لیے ہیں. ہم آج 3 محرم کی شب ہے اور ظاہر کی 3 سے امام کے اصحاب و انصار پہ گفتگو ہوتی ہے. آج ارادہ ہے کہ جناب حر پہ گفتگو کریں. 2 جملے خود ان کی شخصیت سے متعلق، پھر اس کے بعد مصائب کا ذکر. جہاں پہ پورے کوفے والوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر مارے گئے تو سامان لوٹا جائے گا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، یہ ہوگا. جناب حر کو بھی تو خطرہ تھا. کیوں ہے؟ کیا وجہ تھی؟ جب جناب حر امام حسین سے ملے تھے اس وقت امام حسین نے نہیں کہا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر صحیح رکھا ہے. جب شہید ہوئے اس وقت کہا کہ کتنا صحیح تمہارا نام ہے. تمہاری ماں نے تو روز اول تم کو حر کہہ دیا تھا. حر کے معنی معلوم ہے؟ آزاد. حر کے معنی ہے آزاد. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جب جناب حر ملے تھے اس وقت آزاد نہیں تھے. نہیں کہا امام نے، جب آزاد ہو گئے تب کہا. ہم نے یہ بات شاید عرض کی ہو لیکن یاد بار بار اس کو ذکر کرنے کی چیز ہے تاکہ ذہنوں میں بیٹھے. ہم لوگ بھی تمنا کرتے ہیں نا، پالنے والے حر کا مقدر دے دے، حر کا مقدر دے دے، حر کا. جناب حر تو امام کے پاس تھے. آپ بتائیے انصاف سے کہ جناب حر صرف دعا کر کے امام تک پہنچ گئے تھے. قید و بند کو لات ماری ہے تو آزاد ہوئے. آزادی کا طریقہ اس حر سے پوچھئے جس حر کو امام نے حر کہا، جس کو امام نے آزاد کہا. آزادی کے طریقہ ان سے سیکھی. اگر آج ہم غلام ہیں، آج ہم اگر آزاد نہیں ہیں تو دیکھیں کس چیز کے غلام ہیں. چھوٹا موٹا عہدہ نہیں تھا جناب حر کا. پسر سعد کے بعد دوسری حیثیت تھی لشکر میں. پسر سعد کے بعد لشکر میں دوسری حیثیت تھی جناب حر. سب سے پہلے سرکار سید الشہداء سے جناب حر ملے تھے. شجاع انسان تھے، شجاعت مشروط تھی، بہترین عہدہ تھا، بہترین لائف تھی، سب کچھ ایک دم. یہی تو آج ہماری مسئلہ ہوتا ہے نا، لائف سیٹل ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے. ابھی کیوں ایسا کام کرتے ہو پریش خراب ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں سب کچھ لائف سیٹل ہے اور سب کچھ پرفیکٹ ہے، یہی غلامی. اسی غلامی کو توڑنا حر نے سکھایا. لہذا آج جو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ پالنے والے حر کا مقدر دے دے، اس دعا کے ساتھ وہ اقدام اور عمل بھی ضروری ہے جو حر نے انجام دیا. بس چند جملے جناب حر کی ہی مصیبت کے اور آپ کی ذہنت. حر اپنے آپ کو اضطراب میں محسوس کر رہے تھے، بے چینی میں محسوس کر رہے تھے. خیام حسینی سے آتش کی آوازیں بھی آ رہی تھی. روز عاشور کا منظر اس طرح تھا کہ صبح جب جنگ شروع ہوئی ہے، پہلے ہی حملے میں روایات میں اختلاف ہے. بعض روایات کے مطابق امام کے لشکر کے تقریباً 60 افراد شہید ہو گئے تھے. 60 لاشیں ایک ساتھ امام کے ساتھ سامنے. جانثار صحابی، چھوٹے موٹے نہیں. اتنے لاشیں ایک ساتھ. یہ روز عاشور. اب آپ تصور کیجئے کہ اس کے اثرات. واقعی کمال ہے ان لوگوں کے توکل اور بھروسے پہ کہ ان 60 شہادتوں کے بعد بھی ان کے حوصلوں پہ فرق نہیں پڑا. اور ادھر حر جب جنگ شروع ہونے والی ہے بے قرار ہیں، جا کے پسر سعد سے پوچھتے ہیں کہ پسر سعد کیا جنگ واقعی ہوگی؟ پسر سعد کہتا ہے کہ جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ جو دیکھنے والی ہوگی. بہت سی چیزیں تھیں کہ جو جناب حر کے ذہن میں چل رہی تھیں. ایک طرف سے صدیقہ طاہرہ کی عظمت، امام حسین کی عظمت، ایک طرف سے پسر سعد کا یہ فیصلہ، ایک طرف سے بچوں کی آنے والی التش التش کی آوازیں.
اور اپنے آپ کو جنت و جہنم و حق و باطل کے درمیان محسوس کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اور آگے بڑھے، آہستہ آہستہ لشکر سے دور ہو رہے ہیں، ایک شخص ملا جو جناب حر کے نزدیکیوں میں سے تھا۔ اس نے پوچھا، حر کہاں جا رہے ہیں؟ حر نے اس سے سوال کیا، یہ بتا کہ کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ اس نے کہا، ہاں حر، ہم نے بھی پانی پیا، اپنے گھوڑے کو بھی سیراب کیا۔ آپ نے سنا اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تصور کیجئے کہ حر کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ تو اہل بیت کی عظمت کے جاننے والے ہیں نا، کہ تمہارے گھوڑے سیراب ہو گئے، ساقی کوثر کے گھر کے بچے العطش کی آوازیں بلند کرے۔ عزیزان محترم، آہستہ آہستہ حر اپنے لشکر سے جدا ہوئے، امام کے لشکر کی طرف آ رہے ہیں۔ روایات میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بعض روایات میں آپ کے فرزند بھی آئے، بھائی بھی آئے، اور بھی لوگوں کی روایات ہیں۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ امام کے سامنے پہنچے، اور پہنچتے ہی سب سے پہلے جو مطالبہ کیا کہ اے مولا، ہم نے وہ جرم کیا ہے کہ جس کے لیے ہم عجیب جملے ہیں، مولا کیا ہمارے لیے بھی توبہ ممکن ہے؟ ہم بھی بخشے جا سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ ہاں حر، تم کو ہم نے معاف کیا، تم کو بخش دیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اگلا سوال جناب حر کا فوراً یہ ہے کہ مولا، ہم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، ہمارے دامن پہ اتنا بڑا داغ ہے کہ جس کو صرف خون دھو سکتا ہے، مولا ہم کو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ روایات میں ہے کہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ حر، تم ہمارے مہمان ہو، آؤ تھوڑی دیر خیمے میں بیٹھو، لیکن حر تیار نہیں تھے بیٹھنے کے لیے۔ بار بار امام کہہ رہے تھے، حر آمادہ نہیں تھے۔ راوی کہتا ہے کہ شاید حر اس لیے آمادہ نہیں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حسین کے خیام کے پاس بیٹھیں اور بچوں میں یا نوجوانوں میں کوئی ایسا دیکھ لے جس نے اس دن حسین کے راستے کو روکتے ہوئے دیکھا تھا، کیا منہ ہم اس کو دکھائیں گے؟